السلام علیکم دوستوں۔ پاکستانی ڈرامہ کے ناظرین بخوبی جانتے ہوں گے کہ آج کل ڈرامہ پری ذات ایک ٹرینڈنگ ٹاپک ہے جس نے ٹیلی ویژن پر اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ ڈرامہ کی آخری قسط اس کی مقبولیت کی وجہ سے سنیما گھروں میں ریلیز ہو چکی ہے، لیکن ٹیلی ویژن پر 1 فروری کو نشر کی جائے گی۔ ناظرین نے سنیما گھروں میں آخری قسط دیکھ کر اس کی اینڈنگ کو بہت پسند کیا ہے۔ ڈرامے کی اینڈنگ ایک ہیپی اینڈنگ ہے جو کہ اس ناول کے برعکس ہے جس پر ڈرامہ پریزاد بیس کرتا ہے۔ دوستو، ڈرامہ پریزاد ہاشم ندیم کے اسی نام سے لکھی ہوئی ناول پریزاد پر مبنی ہے، اور اس ناول میں پریزاد کی ناول کے آخر میں موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن ڈرامے میں لوگوں کی پریزاد کے ساتھ اس قدر ہمدردی دیکھ کر اور ڈرامہ میرے پاس تم ہو کی سیڈ اینڈنگ کے بعد ناظرین کو پسند نہ آنا، ان وجوہات کی بنا پر اس ڈرامہ کی اینڈنگ کو ایک ہیپی اینڈنگ دی ہے۔ دوستو، اب ڈرامے کی مکمل کہانی کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ پریزاد کی کہانی ایک لڑکے پریزاد کے گھر گھومتی ہے۔ احمد علی اکبر نے ڈرامے میں پریزاد کا کردار ادا کیا ہے۔ پریزاد 12 افراد کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ وہ ایک سیاہ فام آدمی ہے اور ہمارے معاشرے میں سیاہ جلد کا تعلق بدصورتی سے ہے۔ اس کی ماں نے اس کا نام پریزاد رکھا، جس کا مطلب ہے پری کا بیٹا۔ اس کے دماغ میں جمی ہوئی پیچیدگیوں کی وجہ سے پریزاد کو ساری زندگی اپنے نام کی وجہ سے ٹرول کیا جاتا ہے، جو اس کے شکل کے برعکس ہے۔ پریزاد پڑھائی میں اچھا ہے اور پیسے کمانے کے لیے اپنے کالج کے بعد کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کا خاندان اب بھی اس کی آمدنی سے مطمئن نہیں ہے۔ پریزاد ناہید کا ٹیوٹر بن جاتا ہے۔ ناہید ایک خوبصورت لڑکی ہے جو پریزاد کے پڑوس میں رہتی ہے۔ پریزاد ناہید کو پسند کرتا ہے لیکن کبھی بھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتا اور نہ ہی اسے دیکھنے کے لیے نظریں اٹھاتا ہے۔ لیکن ناہید ایک مطلبی لڑکی نکلتی ہے جو اپنی خفیہ بوائے فرینڈ ماجد کو چھپانے کے لیے پریزاد کا استعمال کرتی ہے۔ دونوں کی وجہ سے پورے محلے کے سامنے پریزاد کی تذلیل بھی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش رہتے ہیں۔ پریزاد اس واقعے سے دل شکستہ ہے اور گہرے غم میں وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جاتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا۔ وہ اسٹیشن پر احمد ناساز نامی لڑکے سے ملتا ہے اور دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ نظم اور شعر و شاعری میں پریزاد کی مدد کرتا ہے اور آہستہ آہستہ پریزاد مشہور ہونے لگا، لیکن پھر بھی اسے اپنی شکل کی وجہ سے لوگوں کے سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کالج میں پریزاد ایک لڑکی لبنہ کو پسند کرتا ہے، لیکن خالی جیبوں کی وجہ سے اسے دوبارہ نہیں مل سکا۔ اس کی شادی ایک امیر آدمی سے ہو جاتی ہے۔ ببلی کا کردار ڈرامے کی کہانی میں ایک نئی انٹری ہوتی ہے۔ ببلی جو کہ ایک ٹام بوائے قسم کی لڑکی ہوتی ہے، جس کی حرکتوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ ببلی اور پریزاد کی دوستی ہو جاتی ہے۔ پریزاد نے کلو استاد کی ورکشاپ میں کام کرنا شروع کیا۔ کلو استاد پریزاد کو پسند کرتا ہے۔ وہ کچھ رقم جمع کرنے اور مزید کمانے کے لیے کراچی جانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ کراچی میں پریزاد کلو استاد کے ایک اور شاگرد کے ساتھ رہتا ہے۔ دونوں کراچی میں ایک بزنس مین بہروز سیٹھ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہروز پریزاد کی ایمانداری کا امتحان لیتا ہے اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے اور بہروز کا اعتماد جیت جاتا ہے۔ بہروز پریزاد کو اپنی بیوی لیلا کا باڈی گارڈ مقرر کرتا ہے۔ لیلا پریزاد کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اسے اپنے بوائے فرینڈ ولید کے ساتھ فرار ہونے کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن بہروز کو حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ بہروز اپنی بیوی اور اس کے بوائے فرینڈ کو قتل کر دیتا ہے اور بعد میں خود کو گولی مار دیتا ہے۔ وہ اپنی رقم اور بزنس پریزاد کو دیتا ہے۔ پریزاد راتوں رات امیر بن جاتا ہے۔ پریزاد اب ایک امیر آدمی ہے۔ جب اس کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں لوگوں کا رویہ ہی بدل جاتا ہے۔ پریزاد ایک لڑکی قرۃ العین عرف اینی سے ملتا ہے جو کہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ اینی ریڈیو میں ایک RJ ہوتی ہے۔ یمنا زیدی نے ڈرامے میں اینی کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ پریزاد کی شاعری کی مداح ہے اور اس بار پریزاد اس سے حقیقی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ پریزاد اب گہری محبت میں ہے، عارضی کشش نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ پلاسٹک سرجری کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ وہ اچھا نظر آئے جب بھی اینی اسے دیکھ سکے گی۔ پریزاد ایک بار پھر ٹوٹ جاتا ہے جب وہ اینی اور اس کے کزن شرجیل کی اتنی اچھی دوستی کو دیکھتا ہے۔ پریزاد اینی کی آنکھوں کی سرجری کا بندوبست کرتا ہے اور شرجیل اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یہاں پر پریزاد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی دور دراز علاقے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن اینی اور پریزاد دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔
اینی آنکھوں کی سرجری کے بعد پریزاد کو دیکھا نہیں ہوتا تو پہچان نہیں پاتی۔ ڈرامے کی آخری قسط میں اسکول کے بچوں کے اچھے نتائج کے سلسلے میں ایک تقریب منعقد ہوتی ہے۔ اینی اور شرجیل بھی وہی موجود ہوتے ہیں۔ شرجیل کی یہاں پریزاد سے بات ہوتی ہے اور اچانک غائب ہونے کی وجہ پوچھتا ہے اور بتاتا ہے کہ کمالی کی وجہ سے آپ تک پہنچا ہوں۔ اینی تقریب میں بیٹھ کر ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے اور پھر آواز سے پریزاد کو پہچان لیتی ہے۔ ڈرامیٹک اور ایموشنل میوزک کے ساتھ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں اور اس طرح ڈرامے کا ایک ہیپی اینڈنگ ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ناول کے اختتام کی بات کریں تو ناول کا اختتام ڈرامے سے مختلف ہے۔ ناول میں پریزاد اینی کا سرجری کے لیے جانے کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کر ملنگ فقیر بن جاتا ہے۔ لوگ دعائیں اور منتیں منگوانے آتے ہیں اور اتفاقاً ان کی منتیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ اینی بھی ایک دن دعا اور پریزاد سے ملنے کی منت مانگنے آتی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ پریزاد صحت کا خیال نہیں رکھتا اور بیماری کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی پریزاد کی کہانی۔ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔